میں گزارش کر رہا ہوں جناب بلال عباس سے بالبلاغة الحيدرية وأتم نعمته علينا بالهداية المقتضية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاضل لمن غلب والمعلن الحق بالحق دافع جيشات الأباطيل ودامغ السولات الأنانيل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم اور آپ کو میری توفیق عطا فرمائی ہے. ہم اور آپ فرش اعلیٰ پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں. اگر ہماری اور آپ کی موت واقع ہو جائے اور پروردگار تعالیٰ یہ پوچھے کہ کون سے ایسے لمحات لے کر آئے ہو کہ جس میں تم نے عبادت الہی کیا ہے، اس سوائے وہ لمحات کے جو فرش اعلیٰ میں گزارے ہیں اور دوسرے لمحات نظر نہیں آتے. اگر آنکھ بند کر کے گزشتہ ایک سال کی زندگی کی طرف ہم توجہ کریں تو سب لمحے سب لمحات ہمیں خالی خالی نظر آ رہے ہیں، مگر وہ لمحے کہ جو یاد اہل بیت علیہ السلام، یاد امام حسین علیہ السلام، یاد امام زمانہ علیہ السلام میں گزارے. یہ توفیق ہے جو پروردگار تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، جس میں ہم اپنے لمحات کو روز قیامت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں. ورنہ آپ بتائیے اس کے علاوہ کوئی اور لمحے ہیں انسان کے پاس کہ جو خدا کے سامنے پیش کر سکے؟ لہٰذا میں نے یہ بات اکثر کی ہے اور بار بار اس بات کو کہنا چاہیے ہے، جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، وہ جا کر اپنے باپ کے ہاتھ کا بوسہ لے. اگر ماں زندہ ہے تو ماں کی پیشانی کا بوسہ لے. باپ کے ہاتھ کا بوسہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رزق حلال. اور ماں کی پیشانی کا بوسہ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی طہارت کا سبب ہم اور آپ کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت بسی ہے. بے شک. اس کے علاوہ ہم اور آپ کو کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس لائق ہیں، مگر ہمارے باپ اور ماں کی اس طہارت اور پاک دامنی اور حلال رزق کا اثر ہے کہ ہم اور آپ اس زمرے میں شامل ہو گئے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ محبین اہل بیت علیہ السلام. اور اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو ضرور ہر روز ایک مرتبہ سوریہ فاتحہ پڑھا کریں. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اکثر معجزوں کی تلاش میں رہتے ہیں. فلاں امام باڑے میں معجزہ ہو گیا، فلاں درگاہ میں معجزہ ہو گیا، فلاں نظر و نیاز میں معجزہ ہو گیا، فلاں انجمن میں معجزہ ہو گیا. باوجود یہ کہ ہم اور آپ خود زندہ معجزہ ہیں. واہ. ہم اور آپ خود زندہ معجزہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی محبت، اللهم صل على محمد وآل محمد. جن سے پروردگار محبت کرتا ہے، وہ ذات جس سے رسول خدا خاتم الانبیاء محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں بسی ہوئی ہے. تو ہم اور آپ اور ہمارے اور آپ کے قلب اور قلوب خود زندہ معجزہ ہیں.
خود زندہ معجزہ ہے. صلوات پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس بات ہم اور آپ کو قدر کرنا چاہیے ہے کہ بس میں اہل بیت میں یہ اجازت ملتی ہے کہ ہم اور آپ آ سکیں. ہم اور آپ جنت کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم اور آپ اس بات کی فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے ہمیں باہر کر دیا جائے. ہم اور آپ جنت کے آرزو دل میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر روز یہ دعا کرتے ہیں کہ جنت ہمیں ملے. لیکن اگر حقیقتاً ہم اور آپ یہ دیکھیں تو جنت کی خواہش اور جنت کی لالچ نہیں ہے ہمیں. ہم اور آپ جنت کی لالچ میں نہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دلیل اس لیے کہ ہمیں ایسی جنت چاہیے ہی نہیں ہے کہ جہاں مولا علی نہ ہو. واہ. ہمیں ایسی جنت چاہیے نہیں ہے کہ جہاں امام حسین سے ملاقات نہ ہو. آپ تصور کیجئے کہ اگر پروردگار متعال آپ سے یہ کہے یہ جنت ہے لیکن وہاں اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے تو ایسی جنت میں داخل ہونا چاہیے گے؟ ہرگز. یا یہاں سے بہت سارے لوگ کربلا گئے ہوں گے. اگر نہیں گئے ہیں تو پروردگار انشاءاللہ جلد از جلد کربلا میں نصیب فرمائے. جو لوگ کربلا گئے ہیں ان کو تو پہچانتے ہوں گے. ضرور مجلس کے بعد ان سے پوچھیے گا کہ جب آپ کربلا پہنچے, جب آپ بین الحرمین پہنچے, جب آپ گنبد کے نیچے آئے, جب آپ کا ہاتھ زمین تک کے پہنچا تو کیا آپ نے جنت کی آرزو کی؟ کیا آپ نے یہ کہا کہ پروردگارہ مجھے جنت نصیب ہو؟ آپ کسی ایک ظاہر امام حسین کو, کسی ایک ظاہر امیر المومنین علیہ السلام کو آپ بھول نہیں سکتے ہیں کہ وہ نجف و کربلا پہنچنے کے بعد یہ اس نے دعا کی ہو کہ خدایا مجھے جنت نصیب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے جنت خود علی ہے, خود حسین ہے. صلوات پڑھیے صلی علی محمد وعلى محمد. خود ذات امیر المومنین, خود ذات امام حسین علیہ السلام. ہمارا آپ کے لیے تو جنت یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھے ہم انہیں دیکھیں. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. ہمارے اور آپ کے لیے جنت یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھیں وہ ہمیں دیکھیں. یعنی نگاہوں سے ٹکرائیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر روز, اگر خدا نے آپ کو توفیق دی ہے زیارت عاشورہ کی, یہ آپ ہر روز دعا مانگ رہے ہیں. آپ بہترین زیارت پڑھنے کے بعد, سجدے میں جانے کے بعد آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگارہ جب ہم قبر میں داخل ہو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ مولا ہمیں دیکھیں ہم مولا کو دیکھیں؟ یہ آپ کے دل کی آرزو ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے جنت ہے کہ مولا ہمیں دیکھیں ہم مولا کو دیکھیں. اور یہ صرف زیارت عاشورہ میں نہیں ہے بلکہ دعائے ندبہ میں تمام فضائل اقرار کرنے کے بعد ایک ایسا جملہ پروردگار متعال کی جانب سے, اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہم سے کہلوایا جا رہا ہے اور اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جنت یہ ہے. جملہ کیا ہے؟ بہت مشہور و معروف جملہ ہے, متا ترانا و نرا. متا ترانا و نرا. دعائے ندبہ روز جمعہ. خدایا کب موقع آئے گا کہ ہم اپنے امام کو دیکھیں, امام ہمیں دیکھیں. ہماری نگاہیں مولا کی نگاہوں پر اور مولا کی نگاہیں ہماری نگاہوں پر ٹکرا جائیں. یہ ہمارے لیے جنت ہے, یہ آپ کے لیے جنت ہے. جہاں اہل بیت ہو وہی ہمارا آپ کے لیے جنت ہے. جب آسمان کے فرشتے آسمان اور عرش و کرسی الہی میں تاب نہیں لا پاتے تھے اور دست دعا یہ بلند کرتے تھے کہ پروردگارا کیا ہم زمین پر عبور کر کے ان میں سے بچ جائے. اور آپ کی کیا
حضرت جبرائیل دست دعا بلند کرتے ہیں، کیا آسمان سے حبوط کر کے نزول کر کے ان میں سے ہو جائیں؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام ہو وہی ہمارے لیے جنت ہے۔ جہاں اہل بیت علیہ السلام ہو وہی ہو وہی ہماری بہشت ہے، وہی ہماری آرزو ہے۔ خدا کی قسم آپ تصور کیجئے، ایک مرتبہ اگر مولا نے امیر المومنین پلٹ کے یہ کہہ دیں، واہ ارے کیا تمہارے نام اعمال ہیں، کیا تمہارے نام اعمال میں اعمال لکھے گئے ہیں، سبحان اللہ، تم تو ہمارے ہو۔ آپ بتائیے خدا کی قسم اس جملے کے بدلے جنت کو ہم عوض نہیں کریں؟ اس جملے کے بدلے میں ہم جنت کو عوض کر دیں گے کہ اگر مولا پلٹ کے ہمیں کہہ دیں، ایک مرتبہ مولا کا ایک صحابی ہے، صحیح نام ہے، مولا جا رہے ہیں، لشکر پیچھے پیچھے چل رہا ہے، مولا کو احساس ہوا یہ صحابی ان کے پاس نہیں ہے، مولا نے اپنے لشکر کو روکا، مولا نے اپنے لشکر کو روکا، پلٹ کے دیکھا ان کا یہ صحابی پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ مولا نے اسے آواز دی، کہاں اکیلے چل رہے ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، اس سے جدا نہ ہوا کرو۔ اب آپ بتائیے خدا کی قسم اس کو کیا آرزو کی خواہش، کیا آرزو، کیا خواہش، کیا جنت کی خواہش، وہ تو اسی میں اپنی زندگی گزار دے گا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب لشکر کو روک رہے ہیں، پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے دعائے طلبہ میں جو سب سے عظیم ترین جملہ ہے وہ یہی ہے، متا ترانا و نرا، کب وہ ہوگا کہ ہم اپنے مولا کو دیکھیں، مولا ہمیں دیکھیں۔ یہ ہمارا اور آپ کے لیے آرزو ہے، یہ وہی آرزو ہے کہ جو زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگارا کب وہ موقع آئے گا کہ ہم اپنے امام کو دیکھ سکیں؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے تو ہم اپنے مولا کو دیکھ لیں، مولا ہمیں دیکھ لیں؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اور آپ نے اپنی زندگی کے اصولوں کو اہل البیت علیہ السلام کے اصولوں کے اعتبار سے سجائی۔ حلوہ مختر حلوہ نہیں جائے، فارسی میں ایک کہاوت ہے، آپ کہتے ہیں حلوہ کہنے سے حلوہ کا مزہ دہن میں احساس نہیں ہوگا، علی کہنے سے علی والے ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم صرف علی کہیں تو علی والے ہو گئے، نہیں، علی کہنا علی کے اصولوں کے ساتھ زندگی بھی گزارنا ہوگی۔ صلوات بڑھیا اور جب ہم علی والے ہو جائیں گے تو ہم ہمیشہ باقی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جب ہمارے درمیان میں سے کوئی اٹھ جاتا ہے تو اس کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ امداد حسین کی کربلا، لال بٹورے کی کربلا، عباس کی کربلا۔ جب لے جایا جاتا ہے ایک آدمی قبر میں اترتا ہے، اس کے پشت کو دیوار قبر میں ٹکاتا ہے، مٹی سے اس کے گال کے نیچے ایک تکیا بناتا ہے، پہلا پٹرا آیا، دوسرا پٹرا آیا، تیسرا پٹرا آیا، چوتھا پٹرا آیا، the end chapter is closed، وہ تاریخ میں پیوست ہو گیا، اس کا نام و نشان اب باقی نہیں ہے۔ جو بہت چاہنے والے ہیں ہمارے، وہ بس اتنے میں سے ہمیں گزار دیں گے، مر گئے، ارے کل تو ہمارے ساتھ تھے، کل تو میسج آیا تھا کہ 7:15 لینے آئیں گے، ابھی اتنے جلدی ایسے کیسے؟
ابھی تو بات ہوئی تھی، مر گئے، چلیے خدا کریم رحمت کرے، ہم فنا ہو گئے، مگر یہ کہ ہم نے آب حیات حاصل کیا۔ اب دیکھیں کیوں ہم کہہ رہے ہیں ہم بھی باقی رہ سکتے ہیں، امداد حسین کی کربلا ہمارے لیے عین نہیں ہے، مگر یہ کہ بعض لوگ امداد حسین کی کربلا اور تال کٹوڑے کی کربلا اور بعض باغ کی کربلا کو اپنا عین سمجھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ خواہش جو انسان کے دل میں ہے، پروردگار نے اس کا حل مقرر اور منتخب کیا ہے، پروردگار نے اس کا حل بنایا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو پیاس کو بجھانے کے لیے پروردگار نے کیا بنایا؟ پانی کو مقرر اور منتخب فرمایا۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو پروردگار نے اس بھوک کے بدلے اس بھوک کو بجھانے کے لیے کیا عطا فرمایا؟ نعمتیں۔ اب آپ خدا کی قسم یہ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے پیاس لگی ہو، پہلے بھوک لگی ہو، پھر پروردگار نے پانی بنایا، پھر پروردگار نے نعمتیں بنائی۔ پروردگار نے پیاس کے احساس سے پہلے، پروردگار نے بھوک کے احساس سے پہلے پانی کو خلق کیا، نعمتیں عطا فرمائی، پھر احساس پیاس کو بھوک ہمیں لگی۔ اب آپ بتائیے کیا ہمارے اور آپ کے دلوں میں حیات کی خواہش نہیں ہے؟ آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ وہ ختم ہو جائے؟ کوئی ایسا؟ ارے جو بڑے بڑے لوگ بھی تھے وہ بھی ہمیشہ آب اور کیمیائے حیات کی تلاش میں تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم باقی رہیں؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ موت نہ آئے؟ یعنی یہ احساس بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے، تو اس احساس کے عوض میں پروردگار نے کچھ نہ کچھ منتخب اور مقرر کیا ہوگا۔ اسی لیے پروردگار نے اگر کسی کو سب سے پہلے خلق کیا تو وہ نور محمد و آل محمد ہے۔ نور محمد و آل محمد کو اس لیے خلق کیا تاکہ آنے والے اگر حیات چاہتے ہیں تو جڑ جائے، حیات ملے۔ واہ واہ واہ، اگر جڑ جائیں گے تو حیات انہیں نصیب ہو۔ اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل دعائے عہد ہے۔ نحن ابناء الدلیل، بغیر دلیل سے کوئی بات نہ مانا کریں۔ اور جو لوگ بغیر دلیل کے بات مانتے ہیں وہ پھر خرافات، وہ پھر غلط رسم و رسوم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء کے درمیان یہ مشہور معروف ہے اور یہ مکتب تشیع کی امتیاز ہے کہ نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے سامنے سر سجدہ تعظیم کر لیں گے، دلیل کے علاوہ کوئی اور بات نہیں مانیں گے۔ دلیل کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امداد حسین کی کربلا اور تال کٹورے کی کربلا ہمارا عین نہ ہو، لٹانے کے بعد ہمارے پشت کو دیوار قبر میں ٹکانے کے بعد، پٹرے لگانے کے بعد تب بھی ہم باقی رہیں؟ دلیل دعائے عہد جو ہر روز ہم نماز صبح کے بعد پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور جو ایسی دعا ہے کہ چھپے امام فرماتے ہیں جو 40 دن پڑھ لے وہ امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو۔ اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین۔ اسی دعا میں آپ کو یہ دلیل حیات مل جائے گی۔ کیا کہا اور کیا کہلوایا ہمارے زبان سے؟
اللهم ان حال بینی و بینہ الموت. تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ لوگ. وبینہ الموت. پروردگارا اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حد فاصل بن جائے، الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا. پروردگارا اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت فاصلہ بن جائے، اور یہ موت وہ ہے کہ جو ہر ایک پر ضرور آئے گی، ضرور ہر ایک مرے گا، لیکن الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا. جب بھی امام کا ظہور ہو فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناطی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. پروردگارا جب بھی امام کا ظہور ہو، پروردگارا ہمیں پھر سے زندہ کرنا. لبیک کنان، ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوں. لباس کیا ہوگا؟ کہا لباس وہی کفن ہے جو ہمیں پہنایا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یاد امام کے ساتھ، عشق امام کے ساتھ زندگی گزارے گا، بظاہر اسے قبر میں رکھا جائے گا، لیکن قبر میں یہ مجال نہیں کہ اس کے کفن کو پوسیدہ کر دے. تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے وہی کفن جو تمہیں پہنایا گیا، وہی کفن تو وہ تمہارا لباس بن جائے گا. یہ حیات کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ کھلا کھلا ایک اعلان ہے. علی اعلان پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کو پھر سے زندگی چاہیے ہے وہ عشق امام کے ساتھ، یاد امام کے ساتھ زندگی گزارے. اپنے مولا کو مسلسل یاد رکھیں، اپنے حجت الہی کے سامنے جا کے گر گرائے، روئے، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. نہیں کہ صرف مسجد میں اور صرف امام باڑے میں ہم بظاہر امام کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر امام ہماری زندگی میں نظر مل رہا ہے. وہ امام جو یہ فرما رہے ہیں وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اگر امام کے ساتھ جڑ جائیں گے تو حیات باقی رہے گی. اگر امام کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ دیں گے تو ہم ہمیشہ باقی رہیں گے. کیونکہ ہم قطرے آب کی طرح ہیں. اہل البیت دریا کی مانند ہے. اب ہمیں ایک سونے کے ظرف میں لے کے رکھ دیجئے، چاروں طرف لائٹ جلا دیجئے، اس قطرے آپ سے اگر پوچھے گا وہ یہ کہے گا کہ ہماری جگہ یہاں نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دریا میں ہمیں بہا دیا جائے. دریا میں ہمیں بہا دیا جائے. جب دریا میں بہا دیں گے تو وہ قطرہ بھی ہے، دریا بھی ہے. ہم اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو دریائے عشق اہل بیت میں کوئی بہا دے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں 72 تھے عدد کے اعتبار سے، لیکن تھے سب حسین. نظر آپ کو الگ الگ شکلوں سے، الگ الگ ناموں سے، لیکن تھے سب حسین. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے اپنے آپ کو نہیں پہچانوایا. جس نے بھی رجس پڑھی وہ حسین بن کے رجس پڑھی. اسی لیے دیکھیے جو کربلا کے میدان میں ہیں ان کے اگر دل سے پوچھے تو وہ یہ کہیں گے ہمیں جنت سے کیا مطلب، ہمیں جنت سے کیا لالچ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جنت دکھا دی گئی تھی. اگر نہ دکھائی ہوتی تو آپ کہتے کہ جنت کی لالچ میں امام حسین کے ساتھ آئے ہیں.
میرے امام نے یہی تو کہہ دیا یہ جنت ہے، یہ جنت میں تمہارے مقامات ہیں، چاہے تم یہاں میرے ساتھ بھی نہیں رہو تب بھی تمہیں جنت بھی نصیب ہوگی، جنت کے یہ درجات ملیں گے۔ جواب کیا ملا؟ جواب کیا ملا؟ کہا مولا اگر انا نقتل ثم نحیا ثم نزہا فی الہوا ما ترکنا کا یا حسین، اے مولا اگر ہمیں قتل بھی کر دیا جائے، اگر ہمیں جلا دیا جائے، اگر ہماری خاکستر کو ہوا میں اڑا دیا بھی جائے تب بھی آپ کو ترک نہیں کریں گے۔ یعنی ان کے لیے جنت ذات امام ہے۔ بس یہی بتانا چاہ رہے، امام سے جڑ جانا یعنی دنیا کی تمام خوبیوں سے جڑ جانا ہے۔ ان کو جنت کی لالچ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کو بھی جنت کی لالچ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کو بھی یہی ہے کہ مولا جیسے میں نے اکثر کہا ہے، ہم اور آپ ایران جب جاتے ہیں تو مسجد مقدس چمکران ضرور جاتے ہیں۔ وہ ایسی مسجد ہے کہ جو امام سے منسوب ہے، لیکن آپ کے شہر لکھنؤ میں بھی ایک ایسی مسجد ہے کہ جو امام سے منسوب ہے۔ کتنی بار جاتے ہیں وہاں؟ خدا کی قسم جب دل گھبرائے آپ غار کی کربلا چلی جائیے، آپ جب زینہ اترتے ہیں نا لگتا ہے امام کھڑے استغفار کے لیے بہت دیر کر دی، اور جب مصلی عبادت بچھا کر امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جتنی مشکلات تھی وہ حل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے نام امام ہم وہاں پہنچے ہیں، بے عشق امام وہاں پہنچے ہیں، بے یاد امام وہاں پہنچے ہیں۔ وہ امام کہ جو بن مانگے ہمیں عطا کرتا ہے، اب مانگنے کے لیے گئے تو نہیں عطا کرے گا۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم ائمہ اطہار کے ماننے والے ہیں، جو بن مانگے عطا کرتے ہیں، جو بن کہے عطا کرتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ جڑ جانا مزہ کمانا وغیرہ، اگر امام کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہمیشہ باقی رہیں گے، اور یہ ہمارے اور آپ کی آرزو رہنی چاہیے، یہ ہمارے اور آپ کی خواہش رہنی چاہیے۔ آپ بتائیے جب حضرت سعید اور حضرت زہیر بن قیم جب مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ مولا کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، یہ تیروں کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، جہاں تیر پڑے اگر امام کی جانب ہو اپنے سینے کو بچھا دیں۔ آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ تیر ہے، پھول نہیں ہے۔ وہ تو تیروں کے سامنے ایسے اپنے سینے کو بچھانے لگ رہا ہے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے ہے تل